استفادہ کرے نا اپنے اس سے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس دل میں محبت اہل بیت رہتی اس میں دوسرے مومن کے لیے بغض ہو، دوسرے مومن کے لیے حسد ہو، دوسرے مومن کے لیے کینہ ہو. اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو بندے کو سر میں درد ہو جائے نا. تو آج کل تو اتنا فاسٹ ہو گیا کام کہ سیدھا سی ٹی اسکین کروانے چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ دماغ کو رسولی نہ بن گئی ہو. تو یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ دم وہ حکیم، دنیا جہان کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ سر کا درد کسی طرح ٹھیک ہو جائے، یہ بخار کسی طرح اتر جائے، کہیں یہ ٹائیفائڈ میں نہ تبدیل ہو جائے، کہیں یہ ملیریا نہ بن جائے. تو دیکھیں جب میرے دل میں بغض داخل ہو گیا ہے تو کیا مجھے اس کو نکالنے کے لیے مجھے تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی؟ بھئی یہ بیماری جو دل کو لگ گئی ہے، یہ دیکھیں جو دنیا میں جو بیماری دل کو لگتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں تمہیں نقصان پہنچاتی ہے. یہ جو بغض کینہ تیرے دل میں یہ جو بیماری لگ گئی ہے، یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت تک تیرا پیچھے، تیری آخرت کو خراب کرنے والی بیماری ہے. اس کا بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے نا. تو خدا نے علاج بتایا نا قرآن میں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. کون؟ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اور انسان کیونکہ اشرف المخلوق ہے تو اس کا وسوسہ شیطان سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اسے ذہن میں رکھ لیں، ہم سارا دن شیطان کے منہ کالا کرتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے بھٹکا دیا. نہیں، یہ دیکھیں پہلے انسان کرتے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، وہ جنوں میں سے بھی. اور تو جو جتنا زیادہ اشرف ہوگا اس کا وسوسہ بھی اتنے طاقتور. انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے تو اس کا وسوسہ بھی ایسے طاقتور. تو یہ بغض کینہ حسد، یہ غرور تکبر سے کیسے ان بیماریوں سے کیسے شفا حاصل کی جائے؟ دیکھیں یہ وسوسے ڈالتا ہے نا دل میں، تو ہمیشہ وسوسے کے لیے اسے خالی ظرف چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں گلاس آپ کے پاس پانی کا بھرا ہوا ہے، مزید اس میں آپ پانی ڈالیں تو گنجائش باہر گر جائے گا. تو اگر وہ خالی ہوگا اس میں پانی ڈال لیں، دودھ ڈال لیں، کچھ بھی اس میں گندا پانی ڈال لیں، اس میں جو جی چائے ڈال لیں، وہ خالی ہے. تو کیسے یہ غرور تکبر سے جان چھڑائی جائے؟ کیسے اس بغض کینہ حسد، اس لالچ ہوس سے کیسے بندہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ اللہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ انسان کے صدر میں وسوسہ ڈالتے ہیں. تو ذکر الہی سے اپنے قلب کو اس طرح پر کر لو کہ جب کوئی وسوسہ آئے تو اسے داخل ہونے کی جگہ ہی نہ ملے. اسے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اطمینان کب دیتا ہے؟ کہ جب ذکر سے انسان کا قلب جو ہے وہ اس دل ذکر الہی سے یہ نورانی ہو جاتا ہے. جب اس سے پر ہو جاتا ہے پھر یہ ادھر ادھر کے وسوسے، یہ لالچ ہوس کینہ بغض، انہیں جب اس دل میں جانے کی جگہ نہیں ملتی جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، خدا کے وہ ذکر سے جو منور ہو جاتا ہے، تو تب جا کے انسان ایک ایسی منزل پہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ میں مطمئن ہو گیا. کسی کے پاس کوئی ہے تو ہے، مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ آپ اس پاکیزہ مٹی سے بنے ہیں، اور جب آپ کو اس پاکیزہ مٹی سے بنایا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اس کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. بہت چیزوں میں ولایت جدینا کا جب یہ مٹی گوندی جا رہی تھی تو اس میں ہماری جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پانی شامل کیا. تو مومن تو وہ ہے کہ جس کے رگ و پے میں ولایت امیر المومنین کو داخل کیا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مومن مر جاتے ہیں، سر کٹ جاتے ہیں، دھماکے ہو گئے، پریشان ہو گئے، گھر لٹ گئے، لیکن علی کو نہیں چھوڑا لوگوں نے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ولایت امیر المومنین تمہاری مجبوری ہے، اسے تمہارے رگ و پے میں داخل کیا گیا ہے. جب تک تم ہو تم اسے چھوڑ نہیں سکتے. اور دیکھیں جناب سیدہ کہ یہ ایام چل رہے ہیں، کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کی، فصل لے رب کا وانحر. بس تو نماز بھی پڑھ اور تو صدقہ بھی کر. ان نشانیہ کا والابتر، اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ بے نام و نشان جائے گا. دیکھیں عجیب ہے جناب سیدہ کہ یہ ذات
اور پھر جب وہ آیت آئی نا کہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اپنا اجر رسالت تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف میری قربا سے محبت کر لو۔ یہ قربا جو ہے یہ عربی میں فعلا کے وزن پہ آتا ہے۔ فعلا کے وزن پہ جتنے بھی آتے ہیں یہ سیر واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں کبرا ایک بڑی عورت، صغرا چھوٹی عورت، حبلا، عمرہ، یہ جتنے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ سارے واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کہا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں لیتا، لیکن میری ایک واحد مؤنث جو ہے میری بیٹی سے بس مودت کر لو، مجھے اجر رسالت میرا حاصل ہو جائے۔ پھر کہا کوثر تجھے عطا کیا میرے حبیب۔ دیکھیں سید الانبیاء کو نبوت ملی، رسالت ملی، بڑے بڑے عہدے ملے، اللہ نے آگے سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ تجھے نبی بنایا تو شکر ادا کر، تجھے رسول بنایا تو بھائی قربانی دے۔ جب کوثر عطا کی تو کہا کہ میرے حبیب تجھے کوثر دیا، اب تو شکرانہ، شکر کی نماز بھی پڑھ اور صدقہ بھی دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اب عطا ہو رہی ہے، اس کے مقابلے نبوت رسالت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں تیرا دشمن بے نام و نشان چلا جائے۔ اور دیکھیں جناب سیدہ قوم ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب اس میں یہ جو عربی میں کہتے ہیں اوریجن کو، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، جس طرح مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بے تمام بستیوں کی ماں ہے، یہ سب سے پہلے وہاں آبادی شروع ہوئی۔ تو کہا فاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ میرا باز ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا جسم کا حصہ ہے۔ جگہ جگہ جناب سید الانبیاء نے یہ تعارف کروایا، اور یہ کام تھا کہ جب بھی جناب سیدہ آتی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، جناب سیدہ اپنے بابا کے ہاتھ کو چومتی، اپنی عبا اتارتے، اسے زمین پہ بٹھاتے، وہ کس کے اوپر جناب سیدہ کو بٹھاتے۔ اور روایت میں کہ جب تک بی بی بیٹھ نہیں جاتی خود نہیں بیٹھتے تھے۔ یہی بی بی ہے، تو کیا مسئلہ بن گیا تھا کہ بی بی کو دربار میں جانا پڑا؟ کیا اس ایک باغ کے لیے بی بی کو ضرورت تھی؟ نہیں۔ آئمہ کے کردار جو ہے نا، یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے معاشرے میں کردار پائے جاتے ہیں، ان آئمہ کے کردار ان تمام کرداروں کا احاطہ کیے ہوتے ہیں۔ اس میں سیاسی پہلو بھی ہوتے ہیں، اس میں دینی پہلو ہوتے ہیں کہ جناب سیدہ کا وہ خطبہ کبھی آپ جا کے اسے دھیان سے دیکھ لیں، اسے پڑھ لیں، باخدا ایسی وحدانیت پروردگار عالم کی جناب سیدہ نے وہاں پہ بیان کیا نا۔ بھئی کیا ضرورت تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ابھی تازہ مسلمان تھے، قرآن روزانہ رسول خدا سے سنا کرتے تھے، حدیثیں یہ سنا کرتے تھے، پھر اتنا لمبا خطبہ صرف توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، امامت کے اوپر، اپنی اولاد کے تعارف کے اوپر جناب سیدہ نے کیوں دیا؟ ان کو یاد دہانی جناب سیدہ نے کروائی ہے کہ یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ نہ تو قرآن کے مطابق ہے، نبی کی حدیث کے مطابق ہے، جو اس نے ہمارا حق تمہیں دیا ہوا تھا، تمہارے اوپر لازم کیا ہوتا، تم اس حق سے بھی روگردانی کر رہے۔ تو یہ دیکھیں دربار میں اگر بی بی نہ جاتی تو وہ جو نقاب جو ہے نا وہ ڈالی گئی تھی دین اسلام کی، وہ کبھی بھی وہاں سے اٹھتی نہ، اس نقاب کو اتار کے آئی ہیں جناب سیدہ۔ اور یہ دیکھیں باغ فدق جو ہے، بسم اللہ جی، یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا سا باغ نہیں تھا کہ یہ حرام نے چھوٹے چھوٹے باغ لگائے ہوتے ہیں، یہ یمن تک کی سلطنت تھی پوری۔ اور یہاں پہ کیوں اس کے اوپر قبضہ کیا؟ اس کی بھی وجہ پہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو بھائی یہ باغ کو جو ہے اہل بیت سے جو ہے وہ چھین لیا جائے؟ اور ان کو دیکھیں دو چیزیں تھی، ایک تو جو شرف تھا نا اہل بیت کا وہ کسی کے پاس نہیں تھا، یعنی ہر حوالے سے وحی کا یہ گھر تھا، سید الانبیاء سے یہ نسبتیں تھی، سارا کچھ ان کے پاس تھا اہل بیت کے پاس۔ اب ہوا کہ انہوں نے سب سے بڑا جو نقصان پہنچایا ہے اہل بیت کو وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ روحانی طریقے سے تو جو بہت مضبوط ہیں، انہیں مالی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ اور یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، جب مالی لحاظ سے انہیں کمزور کیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مدینے سے یہ جتنا خاندان تھا یہ نکلے، کوئی کسی علاقے میں چلا گیا، کاروبار کی تلاش میں کچھ کسی میں چلا گیا، ورنہ تو ان کا کام ہی یہ تھا کہ اگر ان کا یہ سورس آف انکم جو قائم رہتا تو یہ فضل و کرم میں تو ویسے ہی خدا کے قریب تھے، تو انہوں نے دین اسلام کے لیے پھر بہت بڑا کام سر انجام دینا تھا۔
جسے بعد میں مشکلات میں یہ دیتے رہے. اپنی ڈیوٹی کو اہل بیت کے چاہنے والے یا اہل بیت نہیں بھولے، لیکن نقصان کیا ہوا. اور پھر مزے کی بات ہے کہ یہی پہلے کہہ دیا کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، پھر مروان نے اپنے دے دیا، اس کو مروان کو دے دیا حضرت عثمان نے. وہاں پہ وراثت پیدا ہو گئی تھی. اب تو ظلم، اب تو مصیبت، یہاں پہ پریشانی یہ ہے کہ حق کی بات بھی کریں تو پرچہ ہو جاتا ہے بندے کے اوپر. بھائی جب تمہاری کتابوں میں لکھا کہ حضرت عثمان نے یہ دے دیا تھا مروان کو، تو پھر ہم پہ پرچہ کیوں دیتے ہو؟ پرچہ تو اس پہ ہونا چاہیے نا جس نے زیادتی کی ہے. بلکہ توہین حضرت ابو بکر کی جو ہے توہین حضرت عثمان نے کی ہے، عمر کی توہین انہوں نے کی ہے کہ جنہوں نے کام نہیں کیا تھا انہوں نے کیا وہ. لیکن ہمارا یہ آپ کا معاملہ ہے، ہم اس پہ بولتے نہیں ہیں. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ وہ بی بی کا حق تھا اور حق وہ انہیں نہیں ملا. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس نے مل کے وہ حق جو ہے وہ غصب کیا یا اسے چھین لیا یا کیا. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ حق اگر اہل بیت کو اس دور میں مل جاتا تو دین اسلام کی جو آج شکل ہے نا یہ کوئی اور ہوتی، پھر یہ تبدیلی ہوتی. اور باخدا قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. یہ دیکھیں عجیب ہوا تاریخ میں کہ سب سے کائنات کا سب سے بڑی شخصیت اس دنیا سے گئی ہے. اب سید الانبیاء سے کوئی بڑا تھا نہیں. ابھی یہاں ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب ہم سنتے ہیں، دور سے بھی سنتے ہیں کہ کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا تو جو بھی ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں چاہنے والے قریبی، جا کے افسوس کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ان کے بچوں سے جا کے اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ صبر کرو، کوئی بات نہیں، خدا کی رضا تھی. ہم نے بہت سارے لفظ ہی ہوتے ہیں نا بندے کے پاس، باقی اس جذبات تو انہیں کے ہوتے ہیں گھر والوں کے. یہ سیدہ النساء العالمین کائنات کی سب سے بڑی بی بی تھی اور جانے والا سب سے بڑا باپ تھا، سب سے بڑی شخصیت تھی. گھر میں بیٹھ کے انتظار کرتی رہی کہ وہ آئے اور مجھے آ کے میرے بابا کا پرسہ دے. لیکن بی بی انتظار کرتی رہی، کوئی نہیں آیا. لیکن آئے بھی ہیں مسلمان، تو عجیب ان کا انداز تھا. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لوگ ان کا کھانا وغیرہ دیتے تھے. تو کہا میں نے دیکھا کہ سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا. میں پریشان ہو گیا کہ یہ روایت کے خلاف کیسے ہو گیا جناب سیدہ کے گھر سے. کہا لیکن جب میں باہر نکلا تو دیکھا تو گھر سے چولہے نہیں جل رہا تھا، وہ دھواں گھر سے نہیں نکل رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی جس پہ کھڑے ہو کے خدا کے نبی جو ہے انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے. انداز عجیب تھا مسلمانوں کا، تعزیت کے لیے آئے، لیکن انداز کیا تھا، ہاتھوں میں جلی ہوئی لکڑیاں تھی اور اسی دروازے کو آ کے آگ لگا دی. سیدہ نے کہا کہ اس گھر میں حسن حسین بھی ہیں جنہیں تو جوانان جنت کے سردار میرے بابا قرار دے کے گئے ہیں. کہا اس گھر میں کوئی بھی ہوا میں اس سے اندازہ نہیں. اور ایسی تعزیت کی بی بی کو، ایسا آ کے پرسہ دیا، جب تک زندہ رہیں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. سیعلم الذین ظلموا أی منقلب